عمل کریں گے، کوشش کریں گے تو پھر آپ کو ایمان کا ذائقہ مل سکے گا۔ بالکل وہ مثال کی طرح کہ میں کالام جا رہا ہوں، سخت گرمی ہے، کالام جا رہا ہوں، وہ ساری مشقتیں صعوبتیں برداشت کر کے وہ کہتے ہیں وہاں ہم جب پہنچے تو ساری کلفت دور ہو گئی، وہ ٹھنڈی ہوائیں اور بس موسم بالکل بدل گیا، چینج ہو گیا۔ ایسا آپ کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کا ذائقہ کیسے حاصل کریں۔ پہلے تو اس میں بات کرنے سے پہلے دنیا میں آ کے انسان جب جسم میں آ جاتا ہے تو اس کے سامنے دو قسم کے ذائقے ہوتے ہیں اور دو راہیں ہوتی ہیں، ایک ایمان، اور ایمان کا مطلب یقین، اور دوسرا بے یقینی۔ یعنی ایمان کی جہت اگر آپ کی منتقل ہو گئی ظاہر کی طرف، ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، تو پھر جو ایمان کا ذائقہ ہے حقیقی وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ بات میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی تو آپ ایمان کے ذائقے سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے، وہ ایک منزل کا آپ تعین کر کے ایک راستے پر چلتے ہیں تو پھر ہی آپ کو کچھ محسوس ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں سخت گرمی کا موسم ہے تو آپ کسی ٹھنڈے علاقے کا سوچتے ہیں کہ بھئی ہم ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں، کسی وہاں پہ سردی ہے اور بہت اچھا موسم ہے، تو آپ سوچتے ہیں، تو سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ مردان میں کوئی شخص ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کالام جانا ہے، تو آپ کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سخت گرمی کے موسم میں اگر کسی ٹھنڈے علاقے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ نے ایک نیت بنا لی ہے تو اس کے مطابق اس کے پھر تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ صرف نیت بنا لیں گے یا صرف سوچیں گے، پھر ارادہ نہیں کریں گے، پھر اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو آپ تو کالام نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایمان کا ایک ذائقہ ہے، ایمان ایک چیز ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو قرار مل گیا اللہ کی یاد سے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، جان لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے نا کہ ایمان کا ذائقہ تو ایک، جائیں گے کہیں پہ، آپ ارادہ کریں گے، پھر اس کے مطابق عمل کریں گے، کوشش کریں گے تو پھر آپ کو ایمان کا ذائقہ مل سکے گا۔ بالکل وہ مثال کی طرح کہ محض آپ نے کہہ دیا کہ میں کالام جا رہا ہوں، سخت گرمی ہے، کالام جا رہا ہوں ٹھنڈے علاقے میں، اور یہ مالا آپ جپنے لگے، دن میں 100 مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، لیکن جاتے نہیں ہیں، پھر اس راستے پر نہیں چلتے، ارادہ نہیں بناتے، پھر اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے، تو آپ تو ایسے کالام نہیں۔ سفر کی مشقتیں ہوتی ہیں، 5-6 گھنٹے کا راستہ ہے مردان سے کالام، اور پتہ نہیں سڑک کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ بہرحال آج کل بھی لوگ جاتے ہیں، اور جاتے ہیں جو جانے والے ہیں، وہ ساری مشقتیں صعوبتیں برداشت کر کے وہ کہتے ہیں وہاں ہم جب پہنچے تو ساری کلفت دور ہو گئی، وہ ٹھنڈی ہوائیں اور بس موسم بالکل بدل گیا، چینج ہو گیا۔ ایسا آپ کہتے ہیں عام طور پہ۔ تو دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ایمان کے ذائقے کی۔ ایمان جب دیکھیں میں ایمان کی بات کرتا ہوں تو ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ یقین جب دنیا میں انسان آتا ہے، جب یہ عقل والے ہوتا ہے تو اس کے سامنے دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ تو عام طور پہ تو ہم
یقین کر لیتے ہیں ظاہر پر کہ میں نے ظاہر کے لیے جینا ہے. یعنی یہ اعلانیہ ہم نہیں کہتے، اپنی زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارے ماں باپ، ہمارا ماحول اور ہمارا نفس شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم ظاہر کے لیے جیو، تو ہم ظاہر کے لیے جینے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے لیے پھر جو بھی کوشش ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر جو وقت گزرتا رہتا ہے ہمارے اس ارادے میں پختگی آتی رہتی ہے. دنیا کی حرص، دنیا میں زندگی کی حرص، مال و دولت سمیٹنے کی حرص، یا جو بھی آپ نے متعین کیا ہے اپنی منزل دنیا میں. کوئی کہتا ہے میں شہرت پالوں، نام ہو جائے میرا، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ آپ اس کے لیے پھر اور کوشش کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے. تو اس میں دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مکمل توجہ جو باطن ہے اس سے آپ غافل رہتے ہیں. یہ قرآن کا لفظ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن حقیقت، باطن، حق سے یہ بے خبر ہے. تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے زندگی گزارنے کے مدعا کو دیکھ لیں، مقصد کو دیکھ لیں، آپ اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری کا تعلق ظاہر سے ہے. بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. ساری زندگی آپ دنیا ہی کی فکر اور دنیا ہی کی تمنا لیے جو ہے پھر آپ رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی دو خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں، ایک عمر کی اور ایک مال کی. اور حرص اتنی بڑھتی ہے کہ اگر انسان کے دو درے سونے کے ہوں تو یہ تیسرے کی ضرور خواہش کرے گا. یعنی اتنا انسان جو ہے حریص ہو جاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اور تو بہرحال دیکھیں، ایمان جو آخرت پہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. سورہ بقرہ کے ابتدائی جو آیات ہیں، جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ یہ ان کا یقین آخرت پر ہوتا ہے. پھر یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کا غیب پر ایمان ہوتا ہے. تو یہ دونوں یقین جو ہے ہمارے نہیں ہیں. آج جو بھی مسلمان بس رہے ہیں، ایک تو غیب پر یقین نہیں ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں آتا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور بڑے خطرناک قسم کے خوراکیں ہیں، پینا ہے. ثم ان علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے. تو کھولتے ہوئے پینے پانی کے ایک یعنی دیگچی میں پانی ابل رہا ہے، تو آپ پیاسے ہیں تو کبھی آپ کھولتا ہوا پانی پی لیں گے، لیکن وہاں پینا پڑے گا. یتجرعہ ولا یسیغہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. گونٹ گونٹ کر کے اس کھولتے ہوئے پانی کو پیے گا. پیپ اور زخموں کا دھون اس کی تفصیل آئی ہے، اور گونٹ گونٹ کر کے پیے گا. پھر حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، وہ اتنا گرم ہوگا پانی کہ جب منہ کے پاس لائے گا تو اوپر کا ہونٹ اوپر بھاگ جائے گا، نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا، پھر بھی پیے گا. تو فقطع امعاءہم، قرآن میں یہ ہے کہ ان کی وہ پانی گرم ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا. انتڑیاں جو ہیں وہ کٹ کے نیچے کے راستے نکل جائیں گی. تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں. پھر ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم او کما قال. کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ تھوہر کا درخت، کڑوا، کانٹے دار. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا کھولتا ہوا ہوگا جیسے ہنڈیا جوش مار رہی ہے.
اور وہ بھی اس کو کھانا پڑے گا، کھائے گا، بھوکا ہوگا۔ یہ یعنی خطرناک قسم کے عذاب ہیں۔ اور پھر جنت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتکئون فیہا علی الارائک، آرام تکیوں پر، آرام گدوں پر، تخت شاہانہ ہوگا، ریشم، حریر اور ریشم کے دیبا کے لباس ہوں گے، موٹا ریشم، باریک ریشم، اور کنگن ہاتھ میں ہوں گے، ایک محفل ہوگی، بیٹھے ہوئے ہوں گے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہوگی، قسم قسم کے کھانے، جو بھی آپ منگوائیں گے وہاں وہ ہوگا، جو آپ خواہش کریں گے وہ ہوگا، تو سب کچھ ہوگا۔ اور پھر جو ہے یعنی یہ تو نعمتیں ہیں، اور پھر جو حقیقی نعمت ہے رب کی ملاقات ہے، رب کا دیدار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں ہمیں بیان ہو رہی ہیں، مختصر میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہمیں نہ تو جنت کی کوئی لالچ ہے اور نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو چیز نظر نہیں آ رہی، جو آخرت ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو جب آپ کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے تو ایمان کے ذائقے کو تو آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ چیز جو ہے اس کے لیے یقین اور ایمان کی ضرورت ہے۔ یؤمنون بالغیب، دو میں آپ کو صفات بیان کر رہا ہوں جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ دونوں چیزیں، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، تو آخرت، اس پہ بھی آخرت کیا، ہمیں جو قبر آنے والی ہے نزدیکی، جو ہمارا مقام ہے قبر، اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا تو یہ دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، اس کی بھی ہمیں فکر نہیں۔ ہمیں اس کی قطعاً فکر نہیں ہے کہ ہمارا قبر میں کیا مقام ہے، آیا یہ جنت کا باغیچہ، اور یہ تو آپ نے یہاں بنانا ہے، یعنی اپنی قبر آپ نے یہاں سنوارنی ہے، یا جو بھی آپ کرتے ہیں وہ قبر کا آپ کا سامان ہوگا۔ عام طور پہ تو لوگ ظاہر پر یقین کرتے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، تو ان حالات میں یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم